الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سارے حضرات بآواز بلند نماز والا درود پاک پڑھ لیں۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر۔ محترم واجب الاحترام واجب القدر بزرگوں بھائیوں نوجوان ساتھیوں، ابھی ماشاءاللہ رمضان مبارک کا مہینہ گزرا، اور رمضان مبارک کے مہینے میں اللہ پاک نے جو کچھ ہمیں بولنے کی توفیق عطا فرمائی اور آپ حضرات کو سننے کی توفیق عطا فرمائی، اللہ پاک اس کو اپنی بارگاہ بے نیازی میں قبول اور منظور فرمائے۔ میرے بھائیوں، اکثر میں آپ حضرات کو یہ بتاتا رہتا ہوں کہ جو تاریخی واقعات ہیں نا، ان کو یاد رکھا کرو ہمیشہ، کیونکہ
میں نے اکثر آپ حضرات کو یہ بتایا ہے، کسی بھی مذہب میں آپ چلے جائیں، سوائے ہم مسلمانوں کے، کسی آپ مذہب کے اندر آپ چلے جائیں، آپ ان کے بچوں سے بھی اگر پوچھیں گے نا تو ان کے بچے بھی ان کا عقیدہ آپ کو بالکل کھل کے سامنے رکھ دیں گے، آپ حیران ہو جائیں گے۔ یہ واحد ہم مسلمان ہیں، کہتے بس ہم مسلمان ہیں نا، بس یہ کافی ہے ہمارے لیے۔ تو میرے دوستو، ہمارے عقیدے کا بھی ہمیں اپنا خیال رکھنا چاہیے، عقیدے کی حفاظت کرنا بھی ہمارے اوپر فرض ہے۔ آج قادیانی کے پاس آپ جائیں، آپ ان کے بچوں سے مناظرہ نہیں کر سکتے۔ اگر سستے طریقے سے اور آسان طریقے سے اگر آپ کو قادیانی مان جاتے تو یہ 99 سال آپ کو محنت نہ کرنی پڑتی۔ 99 سال لگے ہیں جھوٹے نبی کو جھوٹا ثابت کرتے ہوئے، 99 سال علماء نے خون کی ندیاں بہا دی، اس کے بعد جا کر جناب بند اس کو کافر قرار دیا گیا کہ قادیانی دائرہ اسلام سے خارج ہیں اور یہ کافر ہیں۔ 99 سال، اس کی وجہ کیا تھی؟ اور اللہ پاک نے جب سمجھ عطا کی تو ایک درخان کے بچے کے دماغ کے اندر بات آ گئی، نہیں سمجھ عطا کی تو اچھے اچھے علماء بھی کہہ رہے تھے کہ آپ لوگ ان کو کافر کہتے ہو، اچھے اچھے پڑھے لکھے لوگ بھی کہہ رہے تھے۔ تو میرے بھائی، آج بھی کچھ لوگ ہیں جو قادیانیوں کو عروج دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ پاک اول تو ان کو ہدایت دے، اگر ان کے مقدر میں ہدایت نہیں تو اللہ پاک ان کو نیست و نابود کر دے۔ تو میرے بھائی، اب میدان بدر یہ بھی رمضان مبارک کے مہینے کے اندر پیش آیا، تاریخی واقعہ ہے۔ حالانکہ ادھر صحابہ کرام کتنے تھے؟ 313 تھے، اور آگے ہزاروں کا لشکر تھا۔ یہ بے سر و سامانی کے عالم کے اندر ہے، کوئی چیز نہیں ہے، نہ تلواریں ہیں، نہ نیزے ہیں، نہ جناب تیر ہیں، نہ سواری کے لیے گھوڑے ہیں، 313 ہیں، اور آگے ہزاروں کا لشکر ہے، اسلحے سے لیس ہے، تیر بھی ہے، تلوار بھی ہے، نیزے بھی ہیں، گھوڑے بھی ہیں، ہر چیز موجود ہے۔ اللہ پاک نے جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میدان بدر کا تشریف لائے تو کیا فرمایا؟ میرے اور آپ کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھا لیے، یا اللہ، یہ مجھ سے یہی 313 بنے ہیں، ان کو فتح دینے والا بھی تو ہے، ان کی نصرت کرنے والا بھی تو ہے، ان کی مدد کرنے والا بھی تو ہے، ان کی مدد فرما، ان کی نصرت فرما۔ اور اللہ پاک نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی میدان بدر کے اندر اللہ پاک نے نصرت اور مدد فرمائی، اللہ پاک نے ان کو فتح عطا کی ہے۔ اور پھر دوسرا مارکہ آیا، صلح حدیبیہ کا واقعہ آپ نے سنا کہ جہاں پر 1500 صحابہ عمرے کی غرض سے تشریف لائے، صلح حدیبیہ کے اوپر ٹھہرے، حضرت عثمان غنی سفیر بن کر گئے۔ وہاں پتہ چلا کہ حضرت عثمان غنی کو شہید کر دیا گیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کے اوپر 1500 صحابہ بیعت کر چکے ہیں۔ وہ بیعت کیا تھی کہ ہم حضرت عثمان غنی کا بدلہ لیے بغیر واپس یہاں سے نہیں جائیں گے۔ جب مشرکین مکہ والوں کو پتہ چلا کہ 1500 صحابہ حضور کے ہاتھ کے اوپر بیعت کر چکے ہیں، مرنے اور مارنے کے اوپر تل چکے ہیں،
اور ان کو وہ بدر کا میدان بھی یاد آیا کہ میدان بدر کے اندر ہمارے ساتھ کیا حشر ہوا تھا، وہاں تو 313 تھے، اب تو 1500 صحابہ ہیں، ابھی یہ ہمارا کیا حال کریں گے؟ فوراً اطلاع پہنچے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ زندہ ہیں۔ جب 1500 صحابہ سے اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بیعت کر چکے ہیں تو اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سیدھا ہاتھ میرا ہے، یہ الٹا ہاتھ عثمان غنی کا ہے، میں عثمان غنی کی طرف سے بیعت کر رہا ہوں کہ یہ بیعت عثمان غنی کی۔ یہ بیعت کس کی ہے؟ یہ عثمان غنی کی بیعت ہے۔ اور وہ صلح حدیبیہ کے اندر بھی آپ کو ایک بات یاد ہوگی اگر آپ نے سنی ہے، وہاں پر ایک معاہدہ ہوا تھا۔ مختصر میں معاہدہ بتا کر میں آپ کو فتح مکہ کی طرف لے آتا ہوں۔ وہ معاہدہ یہ تھا، کیونکہ اس واقعہ کا تعلق اصل فتح مکہ کے ساتھ ہے، اس لیے میں آپ حضرات کو حدیبیہ سے فتح مکہ کی طرف لے جانا چاہتا ہوں۔ اب حدیبیہ کے مقام میں جو معاہدہ ہوا وہ یہ ہوا کہ سب سے پہلے اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ کے اندر قلم بھی ہے اور دوات بھی ہے، قلم اور دوات حضرت علی کے ہاتھ کے اندر ہے، صلح نامہ لکھنے والے حضرت علی ہیں، اور اس معاہدے کی سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ بھائی ہم جو آپ کا بندہ، آپ کا آدمی مدینہ سے بھاگ کر مکہ آ جائے گا تو ہم آپ کو واپس نہیں کریں گے، ہم آپ کو واپس نہیں کریں گے۔ اب اس کے بعد مکہ سے جو ہمارا آدمی بھاگ کر مدینہ جائے گا تو آپ کو واپس کرنا پڑے گا آپ کو۔ یہ ایک بہت بڑا واقعہ ہے۔ اور پھر اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت والی مہر بھی لگا دی اور معاہدہ قبول بھی کر لیا۔ حالانکہ اس معاہدے کے اندر آپ مجھے بتائیں کہ مسلمانوں کو شکست ہے کہ نہیں ہے؟ شکست ہے کہ نہیں ہے؟ کیوں؟ کہ آج ہم امیر کا کہنا نہیں مانتے، آج ہم امیر کا کہنا نہیں مانتے۔ صحابہ کرام نے فرمایا کہ جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کر چکے ہیں ہمیں اس کے اوپر آمین ہے اور ہم اس کے اوپر آمین کہتے ہیں، بات مان لی۔ اب جب بات مانی گئی، اب وہی وقت تھا صلح حدیبیہ کے اندر ابو جندل کا بیٹا ابو جندل بیڑیاں پہن کر وہیں آ جاتا ہے کہ آقا مجھے ساتھ لے جائیے۔ اب انہوں نے کہا کہ ابھی ابھی آپ کے سامنے یہ معاہدہ ہوا ہے۔ ابو جندل کو واپس لے جایا گیا، جا کے جیل قید کے اندر بند کر دیا گیا۔ ابو جندل، آج لوگ کہتے ہیں نا کہ تبلیغی جماعت والے کیا کام کر رہے ہیں، یہ تبلیغ آج کی نہیں ہے، یہ تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی چلی آئی ہے۔ ابو جندل بیڑیوں میں جکڑے ہوئے ہیں، قید خانے کے اندر بند ہے، جو ان کے اوپر پہرے دار مقرر کیا انہوں نے اس کو تبلیغ کرنا شروع کر دیا۔ یہ ہمارا جو پکا تبلیغی ہوگا نا، وہ کہیں رکشے پہ بھی سفر کرے گا اور رکشے کے ڈرائیور کو جناب تبلیغ کرنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ اللہ کا کرم ہے۔ اور انشاءاللہ اگر اتنا بھی نہیں تو اس کو مسجد میں لے آ کر کھڑا کر دیتا ہے، پھر اللہ سے دعا کرتا ہے یا اللہ یہاں تک اس کو میں لے آیا ہوں، آگے قبول کرنا تیرا کام ہے۔ اب ابو جندل نے بھی ایسا ہی کام کیا۔ اب کیا ہوا کہ ابو جندل نے اس کو تبلیغ کرنا شروع کر دیا۔ اب دو ہو گئے، اس نے اس کا تالا کھولا، اب پھر پکڑا گیا، پھر جیل کے اندر، پھر دوسرے کو جناب من تبلیغ کرنا شروع کر دی۔ اب وہ دونوں بند ہیں، جو باہر والا اس کو تبلیغ کی، اب دو ہو گئے تبلیغ کرنے والے، اب اس کو جناب اس نے ان کو قید کر لیا۔ اب انہوں نے بھی اس کو جناب تالا کھول کے پھر ایک دریا کے کنارے کو بچا کر جھوپڑی لگا لی۔ ایک بہت بڑا واقعہ ہے
تو اب جناب صلح حدیبیہ کا جو واقعہ جو ہے، اب مسلمانوں نے اس کو مشرکین نے اس کو توڑنا چاہا کہ ہم یہ معاہدہ توڑتے ہیں۔ تو اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنا سفیر بھیجا۔ اب انہوں نے اپنی اکڑی ہوئی گردن دکھائی، تو اب اللہ پاک نے فرمایا کہ اے میرے محبوب، اب ان کی اکڑی ہوئی گردنوں کو یا تو توڑ دیا جائے، کاٹ دیا جائے، یا اللہ پاک کے حضور ان کو جھکا دیا جائے۔ فتح مکہ کا واقعہ پیش آ گیا۔ اب اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم 10,000 صحابہ کے ساتھ آتے ہیں، اور آ کر جب ان کو پتہ چلا کہ فتح مکہ ہو رہا ہے اور 10,000 صحابہ کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ تشریف لا رہے ہیں، انہوں نے اپنا سفیر بھیجا وہاں پر۔ اب سفیر بھی کس کو بھیجا؟ وہ ابو سفیان کو بھیج دیا۔ ابو سفیان یاد رکھو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سسر بھی ہے۔ ام حبیبہ جو ان کی بیٹی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہے، مسلمانوں کی اماں ہے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حقیقی بہن ہے یہ۔ اب یہ مدینہ پہنچتا ہے۔ اب مدینہ ظاہر بات ہے اس کو اور کو کچھ جاننے والا نہیں تھا، اس لیے بیٹی کے گھر ہی جانا تھا۔ دروازہ جا کے کھٹکھٹایا، پوچھا کون؟ کہا حبیبہ میں تیرا ابا ابو سفیان آیا ہوں۔ دروازہ کھولا، ہاتھ بھی ملایا، پیچھے الٹے پاؤں واپس جاتی ہے، جا کر وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والا بستر جو بچھا ہوا تھا اس کو لپیٹ دیتی ہے، اور حضرت ابو سفیان پوچھتے ہیں اے ام حبیبہ کیا میں اس بستر کے قابل نہیں تھا یا یہ بستر میرے قابل نہیں تھا؟ کہا کہ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر ہے، اس کے اوپر ناپاک وجود نہیں بیٹھ سکتا۔ یہ کس کا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بستر ہے، اس پہ ناپاک وجود نہیں بیٹھ سکتا۔ کہا کہ اے ام حبیبہ تیرے اندر تو شر پیدا ہو گیا ہے، کیونکہ غصہ ہے نا، غصہ آتا ہے کہ نہیں آتا؟ جب ایک بستر بچھا ہوا ہو، بجائے باپ کو اس کے اوپر بٹھانے کے اور اس کو لپیٹ کے ذرا سائڈ میں کر دیا، غصہ تو آتا ہے، عام آدمی کو بھی غصہ آتا ہے، پھر وہ بھی بیٹی ہے۔ تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی آپ عقیدت کی آپ دیکھیں آپ کہ کتنی عقیدت ام حبیبہ کو ہو گئی تھی کہ باپ مشرک ہے کہ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک بستر کے اوپر نہیں بیٹھ سکتا، یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک بستر پر یہ نہیں بیٹھ سکتا، یہ وجود محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی اس کے اوپر بیٹھ سکتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، اب ام حبیبہ کو جب یہ الفاظ کہے کہ تمہارے اندر شر پیدا ہو گیا، اس نے کہا شر تو تمہارے اندر پیدا ہو گیا ہے، تم ایک اللہ کے مقابلے کے اندر ہزاروں معبود لے کر بیٹھے ہو، ایک اللہ کو چھوڑ کر بیٹھے ہو۔ تو میرے دوستو اب مجھے پتا ہے کہ ہمارے علاقے کے اندر شاید ہو سکتا ہے آپ کو بھی یاد ہوگا، پرانے وقت کی یہ بات ہے، ایک کلی کرنے والا آتا تھا دیہاتوں میں، گوٹھوں میں، جناب بستیوں میں کہ برتن کلی کلارو، اب وہ آواز لگاتا تھا، ہم پرانے برتن لے کر جاتے تھے، وہ ان کو کلی کرتا تھا، 6 مہینے کے بعد، سال کے بعد وہی کلی کرنے والا دوبارہ پھر آ کے آواز لگاتا ہے، اور پھر ہم کہا کہ 6 مہینے تو نے اس کو کلی کیے، اب وہ کیا کہتا ہے کہ بھائی یہ کلی میں نے کر کے گیا ہوں، واقعی کر کے گیا ہوں، یہ 6 مہینے کے بعد سال تک یہ ختم ہو جاتی ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا دلوں کو کلی کیا ہے کہ ہمیشہ کے لیے کبھی وہ دل زنگ آلود نہیں ہوئے، زنگ آلود کبھی نہیں ہوئے۔ ام حبیبہ کے اوپر بھی ایسا رنگ چلا کہ باپ بھول گیا، کہا کہ ابا جان اب تیرا میرا رشتہ ابوت کا تھا، اب میرا رشتہ نبوت کے ساتھ ہو گیا ہے۔ اب انہوں نے ہمارے دلوں کو ایسا کلی کیا ہے کہ آج ہم
اس کے بستر کے اوپر بھی ہمارا باپ اگر ناپاک ہے تو اس کو بھی نہیں آنے دیتے۔ تو میرے دوستوں بزرگوں، آج ہمیں بھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی محبت پیدا ہو جائے، ایسی محبت پیدا ہو جائے کہ سب کچھ پیچھے ہو جائے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس آگے ہو جائے، ہم اس کو اپنی جان دل سے زیادہ عزیز رکھیں، تو پھر ہیں ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی پکے اور سچے غلام۔ اگر آج اتنی محبت میرے اور آپ کے دل کے اندر نہیں ہے تو سمجھو کہ ہم ناقص مسلمان ہیں، پورے مسلمان نہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو، تمام مسلمانوں کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ زندگی باقی تو انشاءاللہ تعالی العظیم اس سے آگے اگلے جمعے کو بیان کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ یہ سنتنی پہ سن کے پڑھ لیں۔